آپ کو تو زیادہ ہی پتہ ہوگا کہ ڈالر کی قیمت کس قدر بڑھ گئی ہے. ڈالر کی قیمت جب بڑھے گی تو روپے کی قدر جو ہے وہ کم ہوگی, روپے کی قدر کم ہوگی تو مہنگائی ہوگی, پیٹرول مہنگا ہوگا تو ہماری روزمرہ کے استعمال کی تمام ہی چیزیں جو ہے وہ پہلے سے ڈبل مہنگی ہو چکی ہے. ٹرانسپورٹ انڈسٹری کی بات کی جائے تو ان کے جو کرائے ہیں وہ پہلے سے ڈبل ہو گئے ہیں, اور ڈیلیوری چارجز تمام ہی کوریئر کمپنیز نے پہلے سے ڈبل کر دیے ہیں. اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کی جائے تو وہ تو ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہے, مسلسل نیچے کی طرف جا رہی ہے, اور اس کے جو ریٹس ہیں وہ مسلسل اوپر کی طرف جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہول سیلر, ری سیلر اور کسٹمر تینوں ہی بہت زیادہ پریشان ہیں. آٹا, گھی, چینی کی قیمت جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو رہی ہے, اور اسی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہیے اور کسی اور ملک میں شفٹ ہو جانا چاہیے جہاں ہم عزت سے اور سکون سے زندگی گزار سکیں. لیکن کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہونے کے لیے, ویزا کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوگی, جو کہ ہمارے پاس پہلے سے ہی نہیں ہے. لہٰذا ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہمیں ادھر ہی رہنا ہوگا اور انہی حالات کے ساتھ گو ود دا فلو ہونا پڑے گا. اسی طرح سے چلتا رہا تو ایک نہ ایک دن ہماری جانیں چھوٹ ہی جائے گی, اور جان اس طرح سے چھوٹے گی کہ جب ہم لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 76 سالوں میں جو ہم نے پیسہ جمع کیا وہ گیا کہاں. ٹیکسز تو ہم بہت زیادہ بھر رہے ہیں, آٹا, چینی, چاول, گھی, صابن کے اوپر بہت زیادہ ٹیکسز ہم ادا کرتے ہیں, لیکن ہمارا پیسہ کہاں گیا؟ اگر آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہو تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور انفارم کیجیے گا. اگر ہمارے حالات اسی طرح رہے تو یقیناً ہم اس ملک کی طرح ہو جائیں گے جو کہ ریڈیو کے اوپر پیسہ لاد کر لے کے جاتا تھا, لیکن یہ ہے کہ اس پیسے سے صرف ایک بریڈ آیا کرتی تھی. بریڈ سے یاد آیا کہ آج کل بریڈ کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. 40 روپے والی بریڈ جو ہے وہ اب 120 روپے میں مل رہی ہے, تو پہلے سے بھی ڈبل, یعنی کہ 50% سے بھی زیادہ جو ہے وہ چارجز کیے لیے جا رہے ہیں. لیکن اتنا پیسہ ہم کہاں سے کمانے کے لیے تو ہمیں جابس نہیں دی جاتی, گورنمنٹ ملازمت نہیں دی جاتی. اتنا پڑھنے کے بعد بھی ہم کسی کام کے نہیں ہوتے, کہیں ہمیں نوکری نہیں ملتی. چلے نوکری نہیں ہے تو اپنا کاروبار کر لیتے. اپنا کاروبار کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کہاں سے لائیں, یہی تو ایک پرابلم ہے. اگر ادھار اٹھا کر انویسٹ کر بھی لیا جائے تو اس کے اوپر ہمیں اتنے ٹیکسز اور چارجز بھرنے پڑیں گے کہ ہمارے جو ہے وہ کاروبار ٹھپ ہو جائے گا, اور ہم غریب ہونے کے ساتھ مقروض بھی ہو جائیں گے. مقروض ہونے کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے